حامل وحیہ ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. صلوات محمد. قرآن مجید میں سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس آیت میں جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے مسلسل جو انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، قانون عدل اور میزان نازل فرمایا ہے، تو ان سب کے بھیجنے اور نازل کرنے کی وجہ اور مقصد یہ ہے تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. خود لوگ نہ فقط رسول، نہ یہ کہ فقط انبیاء، نہ یہ کہ فقط ائمہ، نہ یہ کہ فقط اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ نہیں کہا گیا کہ انبیاء آئیں اور خود وہ عدل کے لیے قیام کریں، کیونکہ انبیاء کا تو عدل کے لیے قیام کرنا ہی ہے. مقصد ان سب کے بھیجنے کی ہے کہ لوگوں میں وہ صفت پیدا کر دی جائے، اس قدر عدل پسند ہو جائیں، جیسا کل گفتگو پیش کی گئی، اس قدر عدل پسند ہو جائیں کہ اگر عدل پہ کہیں حرف آ رہا ہو تو لوگ خود بخود عدل کے لیے قیام کرنا شروع کر دیں، کھڑے ہو جائیں. عدل ظلم کے مقابلے میں ہے، یعنی جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو عدل پامال ہو رہا ہوتا ہے. کسی بھی طرح کا ظلم، جس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی، کسی بھی طرح کا کسی بھی سرزمین پر کسی بھی جگہ پر ظلم ہوتا ہے تو یہ ظلم عدل کے مقابلے میں ہے. ظلم ہوگا تو عدل پامال ہوگا. پھر اس کے لیے آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی ہم نے نازل کیا ہے، کیونکہ قیام عدل کے لیے فقط موعظہ کرنا کافی نہیں ہے، تلوار کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. فقط گفتگو کر لینا کافی نہیں ہے، فقط نصیحتیں کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو ہیں جو نصیحتوں سے سمجھ جائیں گے، کچھ لوگ تو ہیں جو موعظے سے سمجھ جائیں گے، کچھ لوگ تو ہیں جو انبیاء کی باتوں سے سمجھ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو باتوں سے نہیں سمجھتے، خطبوں سے نہیں سمجھتے. ان کے لیے فرمایا تلوار چاہیے ہے، حدید چاہیے، لوہا چاہیے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے حدید نازل کی، ہم نے لوہا نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس کی ضرب، جس کی کاٹ، جس کی طاقت بہت زیادہ ہے، شدید ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فائدہ ہے اس میں. کہ حدید کا بھی ایک بڑا مقصد ہے تاکہ حدید کے ذریعے سے، لوہے کے ذریعے سے بھی عدل قائم کیا جائے.
تلوار عدل قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ یہ بھی جان جائے، اور اللہ تو جانتا ہے، یہ واضح ہو جائے سب کے لیے کہ کون ہے جو رسول اللہ کی اور رسول کی مدد کرنا چاہتا ہے، کون مددگار ہے رسول اللہ کا، کون مددگار ہے اللہ کا، اور وہ بھی غیب کے ساتھ مددگار ہے۔ کہ اس سے آپ کے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا نہ ہو ہمارے ذہن میں کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ قوی عزیز، آیت کا آخری حصہ یہ ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بہت قوی ہے، اللہ خود عزیز ہے۔ اللہ عزیز یعنی عزت والا، ہم ترجمہ کر کے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن عزت کی بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عزت اصل میں عربی میں ہے کیا، کسے عزت کہتے ہیں۔ یعنی وہ محکم اور مستحکم ذات ہے کہ جہاں تک کوئی نقص اور کوئی عیب اور کوئی کمزوری نہیں آ سکتی۔ یہ آیت کا ترجمہ تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس آیت کے ذیل میں ایک پہلو پر گفتگو ہوگی، چونکہ اس آیت کا پورا مقصد لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْعَدْلِ، عدل کے لیے قیام کرنا، تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عادلانہ زندگی کا حصہ کچھ پہلو سیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش، کیونکہ سیرت بہت وسیع موضوع ہے، اور توفیق بھی ہوئی اس سے پہلے کے عشرے میں، اسی ماہ رمضان میں بامبے میں امیر المومنین کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے، وہاں پر 10 دنوں میں بہت ساری گفتگو رہ گئی، اور یہ وعدہ وہاں پہ کیا کہ انشاءاللہ امام کی عادلانہ زندگی پہ، چونکہ عادلانہ زندگی پہ 1-2 دن میں گفتگو کافی نہیں ہے، یہ کہیں اور پہ گفتگو کی جائے گی، اور توفیق یہ ہوئی کہ الحمدللہ یہاں پر یہ گفتگو شروع کی جائے کہ حضرت امیر المومنین السلام کی وہ عادلانہ زندگی جو پوری زندگی پر امام کے عدل کا غلبہ ہے۔ اور کل جو جملہ آپ کے سامنے ایک شاید امام علیہ السلام کی لغت میں، امام کی ڈکشنری میں عدل سے زیادہ خوبصورت لفظ کوئی نہیں۔ جو کچھ انجام پا رہا ہے عدل کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ جب خود امام سے پوچھا گیا، کبھی سوال کیا گیا رسول اللہ کے بارے میں، امام نے جب خود رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کی تو رسول اللہ کی بھی ایک صفت امام نے بیان فرمایا وسیرتہ القصد، امام رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کی زندگی کا انداز کیا تھا؟ قصد، قصد یعنی وہی اعتدال، قصد سے بنا ہوا ہے، جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں کبھی لفظ اقتصاد، اقتصاد کے معنی ہم ترجمہ کبھی کرتے ہیں اکونومی، اب پتہ نہیں اکونومی کا لفظ کیا اصل روٹ ورڈ کیا ہے اور کس معنی میں ہے وہ اکونومی، لیکن عربی میں جو اردو میں جو اقتصاد بولتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے قصد۔ قصد کے معنی پیسہ جمع کرنا نہیں ہے، یعنی اقتصاد کا مطلب پیسہ جمع کرنا یا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ اقتصاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مالی زندگی میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ تو جو ہمارے ہیں اگر کسی کو بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کا اقتصاد بہت مضبوط ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یا فلاں ملک کا اقتصاد بہت مضبوط ہے، مثلا فلاں ملک میں فلاں کسی ملک، اپنے ملک کی ہے مثال میں، کسی ملک چھوڑیں کہ ابھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا اقتصاد دنیا کے اقتصاد میں سے ایک اچھا اقتصاد مانا جاتا ہے۔ ایک ملک میں اگر دنیا کا 50% سرمایہ اور دولت 10-20 لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور باقی 90% لوگ 10-20 لوگ یعنی 10% لوگوں کے ہاتھ میں 90% سرمایہ، یعنی 90% دولت ملک کی 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور 10% دولت 90% لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تو یہ اقتصاد نہیں ہے، اس کو اقتصاد ملک کا اقتصاد یہ نہیں، جو حالت ہے ابھی، اور بہت سارے ملکوں کی یہ حالت ہے، خاص کر
سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، کیپٹلزم کا سسٹم، اقتصادی سسٹم کیپٹلزم کا، اس کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ ایک طرف دولت مند اس قدر دولت مند ہوتے چلے جائیں، اس قدر دولت مند ہوتے چلے جائیں کہ ان کو اندازہ نہ ہو کہ میری دولت کتنی ہے. اور مثلا ایک انسان کی دولت اگر کسی چھوٹے ملک میں تقسیم کر دی جائے تو پورا ملک دولت مند ہو جائے. ابھی ایسے سرمایہ دار بھی موجود ہیں. بہت سارے ملک افریقہ میں اور دوسرے جگہوں پر چھوٹے چھوٹے ملک بھوک سے مر رہے ہیں. اگر ہمارے ملک کے بعض انسان یا دوسرے ملکوں کے بعض انسانوں کی ایک انسان کی دولت کو پورے ایک ملک کے لوگوں کو دے دیا جائے تو پورے ملک کی زندگی سنور جائے. لیکن یہ کیپٹلزم کا نتیجہ یہی ہے کہ کیپٹلزم کا کام یہ ہے کہ سرمایہ اکٹھا ہو جائے، ایک کیپٹل مرکز میں اکٹھا ہوتا جائے، کچھ لوگوں کے پاس اکٹھا ہو جائے، اور باقی لوگ فقط جس طریقے سے مشینوں کو ایک ذریعہ بنا کر استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو بھی فقط ذریعہ بنا کر استعمال کیا جائے. اگر اس ذریعہ بننے میں مرد زیادہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے تو عورتوں کو بھی ذریعہ بنایا جائے فقط. یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا نتیجہ ہے. چونکہ عورتیں زیادہ محنت کریں گی، عورتیں زیادہ کیپٹلسٹ سسٹم میں، سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کو فقط دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو یہ اقتصاد نہیں ہے عزیزو، یہ ظلم ہے. اچھا البتہ یہ ظلم وہ ظلم نہیں ہے کہ جو کمیونزم آ کے کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے. کمیونزم جو کیپٹلزم کو ظلم کہتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، وہ ہم نہیں کہنا چاہتے یہاں پر. کہ شاید اگر امام کی اقتصادی زندگی میں جب ہم گفتگو کریں گے، یعنی امام کی عادلانہ اقتصاد نظریات اور زندگی، تو وہاں پر گفتگو انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن یہ عام طور سے دنیا کی حقیقتوں میں سے ہے کہ 10% سرمایہ 90% لوگوں کے پاس اور 90% دولت 10% لوگوں کے پاس. اور دنیا کہتی ہے کہ ہمارا اقتصاد یہ چل رہا ہے، اقتصاد یہ اقتصاد نہیں. اقتصاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتدال کی زندگی، نہ فقط ایک انسان کی زندگی میں بلکہ پورے معاشرے میں اعتدال چل رہا. عادلانہ نظام پورے معاشرے میں رائج ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی تو وہاں پر امام نے جو جملہ فرمایا رسول اللہ کے لیے وہ یہی جملہ تھا. فرمایا سیرتہ القصد. اب میں سیرت لفظ کا یہاں پر ترجمہ بعد میں انشاءاللہ اور تھوڑا ڈیٹیل میں کروں گا آپ کی خدمت. یہ خطبہ نمبر 94 میں رسول اللہ کی بہت سارے صفات بیان کی ہیں. 2-3 صفتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چونکہ آشنائی نہیں ہے. متاسفاً ہمارا ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ پہلے یہاں پر تفصیل سے ایک اشرہ رسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کی جائے، پھر انشاءاللہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر گفتگو کی جائے. لیکن ان برادران نے اس سال یہ موضوع ایسا رکھ دیا کہ پھر مجھے پہلے یہ گفتگو شروع کرنی پڑی. البتہ پچھلے سال 1-2 تقریر میں رسول اللہ کی سیرت پر تھوڑا سا گفتگو کی گئی تھی، اور دوسری جگہ پہ الحمدللہ یہ توفیق ہوئی کہ پورا اشرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پیش کی گئی. 3-4 دنوں پہلے، یعنی حالت یہ ہے کہ میں یہ واقعہ اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مثلا یہ بندہ خدا اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے. حالت یہ ہے کہ 3-4 دنوں پہلے ایک صاحب کا فون آیا تنزانیہ سے، اور وہ اس بات کا شکریہ ادا کر رہے تھے چونکہ وہاں پر وہ پچھلے سال جو گفتگو کی تھی رسول اللہ کی سیرت پر، تو وہ سی ڈی وہاں پر چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، چینل پہ، تو انہوں نے سنا تو انہوں نے نمبر ڈھونڈ کے فون کیا اور اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ مولانا اس بات آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے رسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کی. اور یہ بات مجھے اپنی گفتگو سے بھی زیادہ کہیں اچھی لگی کہ ایک انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعاً رسول اللہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا شکریہ وہ ادا کرے فون کر کے. یہ ضرورت ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ہمارے ہاں ضرورت ہے شیعہ حضرات، نہیں پورے عالم اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت کو آ کر پہچانے.
پورا عالم اسلام محروم ہے. ممکن ہے نام لیا جا رہا ہو, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں, آپ کم نام لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ سب باتیں ہیں, لیکن جو زیادہ بھی نام لیتے ہیں فقط نام کی حد تک رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. رسول اللہ کی وہ سیرت جس نے آ کر پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا, اور اگر وہ سیرت کا سلسلہ جاری رہا ہوتا کہ جس کو امیر المومنین السلام نے جاری کرنا چاہا دوبارہ, اگر وہ سیرت کا سلسلہ جاری رہا ہوتا تو بشریت آج اس حالت میں نہیں ہوتی, انسان اس حالت میں نہیں ہوتا. لیکن وہ سیرت انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ کبھی آپ کے سامنے بھی تفصیل سے اس موضوع پر, بہت ہی خوبصورت سیرت, یعنی خود مجھے بھی بہت ہی لذت کا احساس ہوا تھا جب رسول اللہ کی سیرت کے اوپر گفتگو کی تھی تفصیل سے, اور مومنین کو بھی بہت ہی زیادہ احساس ہوا تھا اس لذت کا کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو وہ پہلو نظر آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. امیر المومنین نے 94 نمبر خطبے میں, بہت بڑا خطبہ نہیں ہے, تقریباً کچھ ایک صفحے کا خطبہ ہوتا ہے, لیکن آخری کے یہ جملے, یہ تقریباً پورا خطبہ رسول اللہ کی آدھے سے زیادہ حصہ جو رسول اللہ کے بارے میں گفتگو کی ہے, آخر کے چند جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى, رسول اللہ کی ذات ان لوگوں کی امام تھی جنہوں نے پاکیزگی کا راستہ اختیار کیا تھا, تقویٰ کا راستہ. امام ہے رسول اللہ. یہ شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہو کہ امام کا لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن رسول اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں, افسوس, جبکہ کائنات کا عظیم ترین امام, خود ائمہ کا امام رسول اللہ کی ذات. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 12 امام کہنے کی وجہ ہے چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے بعد کے لیے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. وہ بعد کا لفظ ہم بھول گئے, مشکل کیا ہوئی, بعد والا جو لفظ تھا, میرے بعد والا, وہ لفظ ہمارے ذہن سے نکل گیا, اس کو ہم سنبھال نہیں پائے. اور اہل سنت بھی بعد میں جو ہونے والا ہے اس کو نہیں سنبھال پائے, 12 کو نہیں سنبھال پائے. ہم بعد کو نہیں سنبھال پائے, وہ 12 کو نہیں سنبھال پائے, دونوں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. بعد نہ سنبھالنے کی وجہ سے ہم پہلے سے محروم ہو گئے کہ رسول اللہ کی ذات کی امامت, جو امیر المومنین کے امام ہیں, جو ائمہ کے امام ہیں, جن کے بارے میں اسی نہج البلاغہ میں اس قدر گفتگو کی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک عجب عشق تھا امیر المومنین کی ذات کو رسول اللہ سے, ایک ایسا عشق تھا. کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش ہوں گے کہ امیر المومنین سے رسول اللہ کی زندگی میں ذرہ برابر دیکھا نہیں جاتا تھا. اگر رسول اللہ کے اندر کوئی بھی مشکل ذرہ برابر نظر آ رہی ہے, اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے دین پر اگر ذرہ برابر حرف پڑ رہا ہے تو اپنی جان کو لے کر شب ہجرت آ کر بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. جو امیر المومنین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو فکر ہو اس بات کی کہ میرا دین کا کیا ہوگا. عجب عشق تھا, خود اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کا رسول اللہ سے عشق کیسا عشق تھا. فرماتے ہیں کہ فَهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَّقَى, متقین کے امام تھے رسول اللہ کی ذات. تفصیلی جملے ہیں, میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں. وَبَصِيرَةُ مَنِ اهْتَدَى, ہدایت حاصل کرنے والوں کی بصیرت تھے رسول اللہ کی ذات, وہ صحیح نگاہ کی جس سے ہدایت مل جائے. سراج لمع ضوءہ, ایسا چراغ کی جو جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے, جس کی روشنی آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہے. آج پوری دنیا جو یہ فلمیں بن رہی ہیں, پچھلے سال جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس وقت تک یہ فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہوئی ماہ رمضانی میں یہ فلم, یہ توہین آمیز فلم ریلیز ہوئی, اور عالم اسلام پورا بیٹھ کر تماشا اس کا دیکھتا رہا, اور خاص کر ہندوستان میں کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھایا جا سکا. یہ افسوس کا مقام تھا. وہ فلم ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے, پہلے کچھ 10 منٹ کا کچھ
حصہ آیا تھا اور بعد میں پوری فلم جو ہے انٹرنیٹ پہ آئی، تمام اس توہین کے ساتھ کی جو قابل ذکر بھی نہیں ہے، اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس لیے سب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی روشنی اس قدر پھیلتی جا رہی ہے، اس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے رسول اللہ کی ذات کی روشنی اور رسول اللہ کی آئیڈیالوجی کی روشنی، کہ دنیا غرب پریشان ہے، ابھی سب کچھ کر کے پریشان ہے، ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، دنیا نکلتی جا رہی ہے ہاتھ سے، اپنے لوگ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں نئے نئے، کبھی قرآن جلایا جا رہا ہے، کبھی فلم بنائی جا رہی ہے، کبھی توہین کی جا رہی ہے، کبھی پردے پر پابندی لگ رہی ہے، کبھی مسجدوں پر پابندی لگ رہی ہے، کبھی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی نورانیت کی روشنی کو نہیں روک پا رہے ہیں، اور یہ سب بوکھلاہٹ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی نہیں روک پائیں گی، یہ ان کی نادانیاں ہیں، یہ اور سبب بنے گی انشاءاللہ، یہی ساری چیزیں سبب بنیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں اپنے غیرت کے تقاضوں کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ نادانیاں دشمن کی سبب بنیں گی کہ نورانیت رسول اللہ کی اور پھیلتی چلی جائے، رسالت رسول اللہ کی اور پھیلتی چلی جائے۔ ایسے لوگ ہم نے خود انٹرویو سنا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے 11 سپٹمبر کے بعد 11 سپٹمبر کے واقعے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ دنیا نے، یہ سالے، یہ دشمنوں نے یہ پورے سازش رچی تھی کہ وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سب کچھ خود کیا گیا تھا، ابھی تو یہ ثابت ہو چکا ہے سب کے نزدیک، یہ سب خود کیا گیا تھا، یہ سب کچھ تاکہ اسلامی ملکوں پر قبضہ کیا جو اسلام کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ البتہ بدنامی کے سبب کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اسی بدنامی کے نتیجے میں لوگوں کا یہ خود بیان ہے کہ کہا کہ اسی نتیجے میں ہم نے آ کر قرآن کا مطالعہ کیا، اور قرآن کا جو مطالعہ کیا تو ہمیں مجبور ہو گئے ہم اسلام کو قبول کرنے پر، اس لیے ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ روشنی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، وَشَحَابٌ سَطْحَ نُورُهُ، ایک ایسا نور، ایک ایسا ستارہ ہے کہ جس کے نور پھیلتا جا رہا ہے، وَزَنْدٌ بَرَقَ لَمْهُ، ایک ایسی آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، وَسِيرَتُهُ الْقَصْدُ، یہ جملہ کہنا تھا، وَسِيرَتُهُ الْقَصْدُ، رسول اللہ کی پوری سیرت اگر اٹھا کر دیکھنا ہے تو وہ سیرت کیا ہے؟ وہ قصد ہے، وہ اعتدال ہے، وہ عدل ہے، کہ وہی سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں ہر جگہ، ہر پہلو میں وہ سیرت نظر آتی، اعتدال کی سیرت، عدل کی سیرت۔ عدل فقط یہ نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے سے امام آ کر عدل قائم کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن امام کی پوری زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا امیر المومنین سے کہ میرے نانا کی سیرت کے بارے میں بتائیں بابا جان، نانا کی سیرت کے بارے میں بتائیں کہ نانا کی سیرت کیسی تھی، تو فرمایا کان رسول اللہ معتدل العمر غیر مختلف، رسول اللہ اعتدال، رسول اللہ کی زندگی اعتدال سے بھری ہوئی زندگی۔ اب میں ابھی لفظیں ادا کر رہا ہوں، شاید اس کی لذت آپ کو بھی اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن جب وہ زندگی میں ہم آ کر داخل ہوں گے اور وہ اعتدال کے زندگی دیکھیں گے، شاید انشاءاللہ وہ لذت بھی محسوس ہو کہ اعتدال ہی، یعنی جہاں پر اعتدال ہوتا ہے، جہاں پر عدل ہوتا ہے، وہیں پر حسن ہوتا ہے، اور جہاں پر حسن ہوتا ہے وہیں پر لذت ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ سب قانون ہے، یعنی اعتدال کے بغیر کہیں حسن نہیں ہو سکتا۔ کتنا اچھا میٹیریل کیوں نہ استعمال کیا جائے، لیکن اگر یعنی صرف دین میں نہیں، باہر کی زندگی میں بھی کتنی اچھی چیزیں کیوں نہ استعمال کی جائیں، لیکن اگر اس کے اندر اعتدال نہ پایا جاتا ہو، تعادل نہ ہو، توازن نہ ہو، بیلنس اگر نہ ہو، نہیں معلوم اور کوئی لفظ ہے اس کے لیے اچھی سی جی، یعنی آپ تک بات پہنچ جا رہی ہے کہ نہیں پہنچ جا رہی ہے؟ کوئی مشکل، مجھے ڈر یہ ہے کہ بعد میں مجھے ابھی 8 دن اور گفتگو کرنی ہے، اگر بات پوری، یہ پہلی بات پوری نہیں پہنچے گی تو بعد میں مشکل ہوگی۔ زندگی میں توازن کا ہونا، بیلنس کا ہونا، افراط و تفریط کا نہ ہونا،
افراط یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، تفریط یعنی حد سے پیچھے رہنا۔ اگر ایک حد پہ انسان صحیح نہیں چل رہا ہے، حدوں کو توڑتا ہوا جا رہا ہے، یا حدوں کو توڑ کے آگے بڑھا جا رہا ہے، یا حدوں کو توڑ کے پیچھے چلا جا رہا ہے، تو یہ زندگی غیر متوازن زندگی ہے، اعتدال سے ہٹی ہوئی زندگی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور اچھا لفظ آ رہا تو بول دیں، ابھی بول دیں تاکہ ہم آپ سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر توازن ٹوٹ گیا تو سب سے پہلا اثر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، ناگوار لگنے لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی۔ ذرا بہت ہی اچھا کپڑا آ کر بہت ہی اچھی قیمتی کپڑا لے آئیں، لیکن وہ اس کا طریقہ، اس کا انداز صحیح نہیں ہو سلنے کا۔ کپڑا بہت اچھا ہے لیکن انداز اچھا نہ ہو، کچھ بڑا ہو کچھ چھوٹا ہو۔ جب ہم سیرت کی گفتگو کریں گے تو اور اس پہ آئیں گے۔ انداز، اصل سیرت کے معنی بھی کیا ہیں؟ انداز کے ہیں۔ سیرت کے معنی تاریخ کے نہیں ہیں۔ ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ کچھ تاریخی واقعات پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت بیان کر دی گئی۔ بہت توجہ فرمائیں، تاریخ ہسٹری اور ہے، ہسٹری ایک الگ علم ہے، اچھا علم ہے، مفید علم ہے، فائدہ مند علم ہے، مزیدار علم بھی ہے۔ ہسٹری پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے انسان کو، دلچسپ ہے، فائدہ مند اس اعتبار سے کہ ہسٹری پڑھنا انسان کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے انسان کے اندر عقل اور شعور پیدا ہوتا ہے، انالائز کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر تاریخ پڑھ لو اچھے طریقے سے۔ لیکن ہسٹری اور ہے، سیرت اور ہے۔ ہسٹری میں تاریخ بیان کی جاتی ہے، تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جگہ بیان کی جاتی ہے، زمانہ بتایا جاتا ہے، واقعات بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن سیرت کیا ہے؟ سیرت یعنی یہ کہ ان واقعات سے انداز کا نچوڑ لینا، یہ الگ چیز ہے۔ واقعات فقط نہیں، واقعات سے انداز لینا۔ ایک ہوتی ہے سیر، ایک ہوتی ہے سیرت۔ سیر یعنی انسان کا حرکت کرنا، انسان کا زندگی گزارنا۔ سیر بولتے بھی، کوئی آپ سیر و تفریح کا لفظ بولتے ہیں اردو میں نا، سیر سے بنا ہوا ہے سیرت۔ پہلے سیرت کے لفظ کو اچھی طریقے سے آ جائیں، چونکہ امام کی عادلانہ سیرت پہ ہمیں جو گفتگو کرنی ہے، امام کی عادلانہ سیرت پہ، جو امام کی سیرت کے سینکڑوں پہلو ہیں، ان سینکڑوں پہلو میں ایک پہلو پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ وہ کون سی سیرت؟ امام کی عادلانہ سیرت زندگی میں۔ تو ان دو لفظوں کو پہلے معذرت کے ساتھ شاید تھوڑا بحث گفتگو یہاں پر خشک ہو جائے، لیکن اس پر بہت توجہ کر لیں۔ سیرت ہے کیا؟ سیرت تاریخ کو نہیں کہتے، ہم تاریخ کو برا نہیں کہہ رہے، تاریخ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، مفید چیز ہے، لیکن تاریخ سیرت نہیں ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی تاریخ سیرت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، چونکہ آدمی تاریخ کے چند واقعات پڑھ کے یہ سمجھ لے کہ ہم نے سیرت پڑھ لی ہے، تو یہ تاریخ کیا ہو گئی؟ رکاوٹ بن گئی۔ بلکہ سیرت کے مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو زندگی میں سیر کی ہے، سیر سے مراد قدم سے سیر کرنا، یعنی جو زندگی کا سفر طے کیا ہے انسان نے، انسان کے یہ زندگی کا سفر جو طے ہو رہا ہے، اس سفر کا انداز کیا ہے؟ بہت توجہ کرنا اس پہ۔ طریقہ کیا ہے؟ طرز زندگی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے زندگی، ایک ہوتا ہے طرز زندگی۔ ایک ہے زندگی، ایک ہے انداز زندگی۔ ایک ہے زندگی، ایک ہے طریقہ زندگی۔ دونوں میں کیا ہوا؟ فرق ہوا۔ ابھی ہم عام طور سے زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اگر آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو زندگی دیکھتے ہیں۔ زندگی بھی پوری زندگی نہیں دیکھتے، کچھ زندگی دیکھتے ہیں، زندگی کے کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر رسول اللہ کی زندگی ہم اگر دیکھیں اپنی پورے اب ہمارے پاس رسول اللہ کی زندگی کے کتنا حصہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اگر پوری زندگی میں سے وہ سارے واقعات ہم نچوڑ کر لا کر رکھیں تو شاید 63 سال کی زندگی میں سے چند دنوں کی زندگی صرف ہمارے سامنے ہے رسول اللہ کی۔ معذرت کے ساتھ ہی بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال کی ہے، لیکن 63 سال کی زندگی میں کتنی دیر کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے؟ چند واقعات ہیں جو کبھی کبھی پیش آئے، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ ان سارے واقعات کو زندگی کو اگر جمع کر لیا تو کتنا بنتا ہے؟ مشکل سے چند دن بنیں گے، جن کو تھوڑا بہت معلوم ہے۔
ورنہ جن کو نہیں معلوم ہوگا چند گھنٹوں میں کہا جائے کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں بیان کرو تو وہ چند گھنٹوں میں ساری زندگی بیان کر کے ختم ہو جائے گی. بس امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں اگر آ کر گفتگو کی جائے تو کتنا ہمیں معلوم ہے امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں. واقعا تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. امیر المومنین کی زندگی بھی اتفاق سے 63 سال ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ 63 سال کی زندگی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی 63 سال کی زندگی ہے. لیکن اس 63 سال کی زندگی میں ہمارے پاس 63 سال کی زندگی کتنا حصہ موجود ہے؟ کتنے گھنٹے آپ کے پاس موجود ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے پاس ایک ہی انداز ہے. کسی کے پاس ممکن ہے کہ 2-4 دن کی زندگی ہو، کسی کے پاس 10-20 دن کی زندگی ہو، کسی کے پاس شاید چند گھنٹوں کی زندگی ہو. پورے امیر المومنین کی زندگی میں سے کتنا ہو، یعنی جتنے واقعات معلوم ہیں ان کو سب کو سمیٹ دیا جائے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اور سب کو آ کر سمیٹے تو 63 سال میں چند دن کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے. وہ بھی الحمدللہ انہیں ممبروں کا نتیجہ ہے کہ وہ جو تھوڑا چند دن کی زندگی ہمارے پاس موجود، ورنہ شاید وہ بھی نہ ہوتی، کہ وہ جا کر خلاصہ ہوتی ہے تقریباً جنگوں پر. کچھ جنگ کے واقعات، مثلا چند گھنٹے کی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، بہت زیادہ نہیں، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی جنگ، بہت زیادہ لمبی جنگ تو نہیں تھی. البتہ جنگ بدر کے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جنگ بدر کے بعد کے بھی واقعات، وہ عام طور سے وہ بھی بیان نہیں ہوتے، وہ بہت کم بیان ہوتے ہیں. جنگ احد بھی چند گھنٹوں کی جنگ تھی، جنگ جو تھی وہ چند گھنٹوں کی جنگ تھی. جنگ خندق جنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ چند منٹوں کی جنگ تھی، جو امیر المومنین ہی نے فقط لڑی اور کوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا. تو جو بھائی آپ نے اگر ان جنگوں کو ان سب کو لا کر سمیٹے، جتنی دیر ہمارے پاس زندگی پیش کی جاتی ہے، اور تھوڑا بہت آ کر کبھی تھوڑا سا کچھ امام کی خیرات، کچھ امام کی بخششوں، کچھ لمحے، اور کبھی کبھی کچھ اور زندگی کے پہلو 1-2 آ جاتے ہیں، یہ خلاصہ ہو جاتا ہے کیا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. اور یہ اس اعتبار سے کہ چونکہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، ورنہ اگر امام حسن اسلام کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں 47 سال کی زندگی کو، تو 1 دن کی بھی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوتی. یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. سیرت پھر آئیں، یہ تھا زندگی. سیرت یعنی کیا؟ یعنی زندگی کا انداز، زندگی کا طریقہ، زندگی کا طرز، زندگی کا، پتہ نہیں پوری بات میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں، چونکہ یہ بات اگر میں نہیں پہنچا پایا تو مشکل ہوگی، مجھے خود مشکل ہو جائے گی. ایک جگہ میں نے پڑھا آخر تک لوگ سوال کرتے رہے کہ سیرت کے معنی کیا ہیں. 10 دن گفتگو کر ڈالی، چونکہ افسوس اس بات، چونکہ یہ بات اس لیے پیش آتی ہے چونکہ اس میں گفتگو نہیں ہوتی تو نئی گفتگو ہوتی ہے. تو نئی گفتگو میں 2 مشکل ہوتی ہے. ایک تو ایسی گفتگو سے لوگ آشنا نہیں ہوتے تو تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے، مشکل ہوتی ہے. کچھ چیزیں سنی سنائی ہوتی ہیں تو آدھی چیز لوگوں کو پہلے ہی سے معلوم ہوتی ہے، بلکہ ممکن ہے 90% لوگ پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے، اس میں 10% اپنی طرف سے انسان بول لیتا ہے تو بہت آسان لگتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہیں، لہذا اس کے لیے اس کو سننا بہت آسان ہوتا ہے، عام طور سے آسان چیز ہو جاتی ہے. لیکن جو چیز آشنائی جس سے نہیں ہو اس کے بارے میں گفتگو کرنا خود ایک چونکہ بہت، پھر گفتگو کرنے کا انداز بھی ہمارے جیسا ہو تو بھی اور اللہ اکبر، اللہ کی خیر، وہ تو اور مشکل ہو جاتی ہے نا، ایک مسئلہ ہے. تو یہ آخر تک لوگ پوچھتے رہے کہ سیرت ہے کیا. پھر روزانہ مجھے وضاحت کرنی پڑتی رہی کہ سیرت کیا ہے. سیرت زندگی نہیں ہے بلکہ سیرت انداز زندگی ہے. سیرت زندگی نہیں ہے بلکہ سیرت طریقہ زندگی ہے. سیرت تاریخ نہیں ہے بلکہ سیرت تاریخ سے نچوڑا ہوا وہ طریقہ ہے، وہ اسلوب ہے، وہ انداز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے. تاریخ فقط پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن سیرت کی ہر وقت انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سیرت کی محتاج ہے آج پوری دنیا، نہ صرف مسلمان بلکہ آج پوری دنیا محتاج ہے ایک صحیح سیرت کی کہ جو آ کر اس دنیا کو نجات دے دے.
آج دنیا محتاج ہے رسول اللہ کی سیرت کی، آج دنیا محتاج ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، بہت زیادہ محتاج. یعنی جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کی ضرورت بھی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ باطل سیرتوں کو بہت زیادہ لا کر ڈالا گیا ہے. پہلے باطل سیرتیں اتنا زیادہ بیان نہیں ہوتی تھی، باطل سیرتوں کو چھپایا جاتا تھا پہلے. یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے، 100-200 سال پہلے باطل سیرتوں کو چھپایا جاتا تھا. باطل سیرتوں کو اگر کوئی بیان کرتا تھا تو اسے عیب کا احساس ہوتا تھا، لیکن آج باطل سیرتوں کو کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک چند گھنٹے کی فلم بنائی جاتی تاکہ باطل سیرت لوگوں میں رائج کر دی جائے، رائج کی جائے باقاعدہ طور پر. ایک دنیا کا ایک بہت بڑا یہودی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جس نے دنیا کے بہت سارے چینلوں کو خرید رکھا ہے صرف اس لیے کہ یہ حقیقت ہے، یہ صرف ایسی بغیر دلیل کی بات نہیں ہے. بہت سارے چینلوں کو، دنیا کے مختلف زبان کے چینلوں کو خرید رکھا ہے صرف ایک باطل سیرت کو رائج کرنے کے لیے کہ انسانوں کے درمیان میں شادی ہونے کے بعد ان کے درمیان میں وفاداری نہیں ہو، خیانت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور یہ باطل تھوڑی سی باطل سیرت نہیں، یہ خیانت پیدا ہوتی تو پوری زندگی تباہی سے دوچار ہو جاتی. اور اس خیانت کا وہ خود بھی شکار ہو گیا، کیونکہ ابھی کچھ مہینے پہلے اس کی بیوی بھی خیانت کر کے اس سے جدا ہو گئی اور طلاق لے کے چلی گئی، کچھ مہینے پہلے کی بات. لیکن ایک حقیقت ہے عزیزوں، دنیا کے بڑے بڑے چینلوں کو، مختلف زبان کے چینلوں کو چلا رہا ہے یا خرید رہا ہے. شاید آپ بہتر طریقے سے جانتے بھی جو لوگ چینل دیکھتے ہیں، جس میں ایک چیز کو بہت ہی نارمل چیز بنا کر ترویج کیا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد خیانت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے، نارمل مسئلہ ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو وہ قدامت پسند ہے، وہ دقیانوسی ہے، وہ ملا ہے. یہ باتیں ہیں. یعنی کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے رائج کیا جانا ترویج پا رہا ہے باقاعدہ، حتیٰ متدین ترین گھرانوں میں یہ چیز ترویج پا رہی دھیرے دھیرے، اس کو رائج کیا جا رہا ہے. یعنی گندی ترین سیرت کو، باطل ترین سیرت کو آ کر اربوں ڈالر خرچ کر کے رائج کیا جا رہا ہے. لہذا ایسے دور میں پاکیزہ لوگوں کی سیرت کی ضرورت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو جرمائے آپ نے آج امیر المومنین کی سیرت کی ہم بہت زیادہ محتاج ہیں. ہر زمانے میں لوگ محتاج تھے، لیکن آج ہماری ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آج پوری دنیا کی ضرورت رسول اللہ کی سیرت کی بہت زیادہ بڑھ گئی. اس لیے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ پیش کی جاتی رہے. تو سیرت کے معنی اب اگر واضح ہو گیا تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. یعنی انداز، اور یہ انداز اتنا زیادہ ضروری ہے کہ کتنا ہی اچھی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن انداز اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھی نہیں لگتی. انسان کی نیت بہت اچھی ہو، انسان سوچتا بھی بہت کچھ ہو، کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہو، عمل بھی اس کے اچھے ہوں، کام بھی وہ گندا نہیں کر رہا ہو، لیکن اگر انداز اس کا اچھا نہیں ہے تو وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا. مثلا گھر میں وہ ساری چیزیں لا کر دے رہا ہو، بیوی کو ہر ضرورت کی چیز پیش کر رہا ہو، لیکن صحیح انداز سے یہ کام نہیں کر رہا ہے تو بیوی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. دے رہا ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا، جو انداز اچھا نہیں ہے. وہ انداز کے مسئلہ بہت اہم ہے. اب لا کے پوری بلڈنگ کے لیے قیمتی ترین میٹیریل لا کر رکھ دیں بغیر آرکیٹیکچر کے، آرکیٹیکٹر ہی کہتے ہیں نا، آرکیٹیکٹر کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جگہ کم بھی ہو، میٹیریل تھوڑا کم آگے پیچھے بھی ہو، لیکن نقشہ اتنا اچھا بنا دے کہ بلڈنگ اچھی لگنے لگے. آرکیٹیکٹر بہت بڑا ہنر دکھاتا ہے. آرکیٹیکٹ کا اس میں فائل آرکیٹیکٹر نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اچھا خوب ٹھیک ہے. آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے انداز صحیح کرنے کے لیے. میٹیریل کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، انداز اگر اچھا نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جو رہنے والا ہوتا ہے اس گھر میں اس کو بھی اچھا نہیں لگتا، بار بار اندر سے کیسا گھر بنا ہوا ہے،
ہے کاش کہ یہ ایسا ہوتا ہے، کاش کہ پلر یہاں پہ ہوتے ہیں، کاش کہ روم ایسا ہوتا ہے، کاش کہ کچن ایسی جگہ پہ ہوتا ہے. یہ بار بار اس کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیا گیا، اتنی مہنگی زمین خریدی گئی لیکن نقشہ صحیح نہیں بنا. دور سے گزرنے والوں کو بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن کم زمین میں، قیمتی زمین نہ بھی ہو، سستی زمین ہو، میٹیریل بھی تھوڑا کم استعمال ہوا ہو، لیکن آرکیٹیکٹ نے آ کر نقشہ اچھا بنا دیا ہو تو گزرنے والا بھی دیکھ کے کہتا ہاں کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے. گھر کے رہنے والے کو بھی لذت کے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جدھر جاتے ہیں اچھا سب کچھ مناسب لگ رہا ہوتا ہے. یہ صرف بلڈنگ کو اس آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ آرکیٹیکٹ کو جو ضرورت ہے وہ انسان کی زندگی کو ہے کہ آگے انسان کی زندگی کے انداز کو صحیح کر دے. زندگی کا انداز اگر نہیں صحیح ہوتا تو ہر ایک کو برا لگ رہا ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی برا لگتا ہے، گھر کے باہر بھی برا لگتا ہے، بچوں کی برا لگتا ہے، اپنے بچوں کو زندگی کا انداز برا لگتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. سب کچھ بچوں کو پورا کر رہا ہے لیکن انداز اچھا نہیں ہے. باپ بھی، بیٹا بھی شرمندہ ہوتا ہے، زوجہ بھی شرمندہ ہوتی ہے، ماں باپ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں اپنے بیٹے سے، دوست بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، انداز اچھا نہیں دکھ رہا ہے، انداز مناسب نہیں ہے اگرچہ انسان اچھا ہی کیوں نہ. اور یہ ہر جگہ ہے. میں خالی جلدی آگے بڑھ جاؤں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں کہ اگر مثالیں دینا شروع کروں گا تو پوری گفتگو اسی پہ تمام. ہر جگہ انداز دیکھنا پڑتا ہے. پڑھانے والا کیسا پڑھا رہا ہے، انداز. علم بہت زیادہ ہے لیکن انداز ہی نہیں ہے پڑھانے کا. علم کتنا ہی ہو لیکن انداز ہمارے جیسا ہو تو کیا ہوگا؟ انداز صحیح کرنا پڑے گا، انداز اچھا ہو، انداز خوبصورت ہو. شاعر نے شعر بہت اچھا لکھا ہے، مطلب بہت اچھا بیان کیا، لیکن شاعری کا انداز اس کا اچھا نہیں تو سننے والوں کو اچھا نہیں لگتا. وہ ساری جگہوں پہ اگر تھوڑا سا انداز غلط بھی ہو جائے تب بھی چل جائے گا، لیکن اگر زندگی ہی کا انداز خراب ہو جائے تو یہ کبھی نہیں چل پاتا. سیرت کا کام یہ ہے کہ اگر زندگی کے انداز کو خوبصورت کر دے. میں یہیں تک آپ کو لانا چاہتا تھا. سیرت یعنی کیا؟ جو آ کر زندگی کے انداز کو سنوار دے، زندگی کے انداز کو خوبصورت کر دے. امیر المومنین کی زندگی کا انداز اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اگر غیر بھی آ کر دیکھتا ہے تو امام کا عاشق ہوتا چلا جاتا. عشق امیر المومنین. اگر کوئی امام کا عاشق نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انداز دکھایا نہیں جا پایا. ابھی ہم دکھا نہیں سکے ہیں، ابھی ہم دکھا نہیں سکے ہیں. اور ایک وہ دن آئے گا، وہ زمانہ بہت دور اب نہیں ہے کہ پوری دنیا آ کر امیر المومنین کے انداز کو دیکھے گی. امام زمان کی زندگی میں امیر المومنین کے انداز کو دیکھے گی. پوری دنیا امام کے انداز دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ جو میں بحث کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ چلے 10 دن کوئی گفتگو ہو جائے گی، چلا ہے کوئی پتہ نہیں کہاں ذاکر آیا ہے، بولنا نہیں آتا زیادہ لیکن بیان کر کے چلا جائے گا. ایسے نہیں، ہم بتا پائیں یا نہ بتا پائیں لیکن آپ کو اس پر فکر کرنی پڑے گی کہ امیر المومنین کا انداز ہی وہ ہے جو ہماری زندگی کا انداز بہترین کر سکتا ہے، چاہے اس کا ہم حق ادا کر پائیں یا نہ کر پائیں. رسول اللہ کے انداز ہی وہ ہے جو ہماری مشکل کو اور ہمارے زندگی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اور وہ انداز بہت ہی محکم انداز ہے زان محترم، بہت ہی مضبوط انداز ہے. جن کے پاس انداز نہیں ہوتے وہ انداز بدلتے رہتے ہیں. اس مطلب پہ توجہ کریں اور شاید میں اسی مطلب پہ گفتگو تمام کرنے کی کوشش کروں. کل کی گفتگو تھوڑا لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. جن کا کوئی انداز نہیں ہوتا وہ ان کا ہر انداز ہوتا ہے، روزانہ انداز بدلتے ہیں. ہر صبح دیکھو ایک نیا انداز، ہر دن دیکھو ایک نیا انداز. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر انداز کے زندگی گزاری جا رہی. لیکن جن کے پاس انداز ہوتا ہے، جن کی زندگی کی ایک لاجک ہوتی ہے، جن کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں، وہ اصول نہیں بدلا کرتے، وہ اصول نہیں بدلا کرتے. البتہ بہت سارے
ویسٹرن اسکالرس نے باقاعدہ طور پر آ کر نظریہ دیا ہے، باقاعدہ طور پر، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، حتیٰ اخلاقی انداز بدلتے رہتے ہیں۔ ایک انسان اگر فقیر ہے، بہت فقیر ہے، تو اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اسی فقیر انسان کو اگر بہت زیادہ دولت مل جائے تو اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ کیوں لوگوں نے آ کر یہ نظریہ دیا؟ اس لیے کہ ہم جیسے ناقص لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے دیکھا، ہمارے بدلتے ہوئے انداز دیکھے، ہمارے بدلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر نظریہ دے دیا کہ انسان ہوتا ہی ایسا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں تھی، یہ بات غلط تھی، یہ بات حقیقت نہیں تھی۔ جن کے انداز صحیح ہوتے ہیں، مکے میں فقر کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے تب بھی وہی انداز ہے، اور پوری امت مسلمہ کی حکومت ہاتھوں میں آ جاتی ہے تب بھی انداز وہی ہے، انداز نہیں بدلا، امیر المومنین کا انداز نہیں بدلا۔ کوئی آ کر بتائے کہ جب امیر المومنین کے پاس اتنا نہیں تھا کہ ایک خرما کھا سکے ہیں، کیونکہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھا، ابھی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، خوب ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا کہ دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر، امیر المومنین نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر گرسنگی کے، بھوک کے اتنے آثار نمایاں ہو چکے ہیں کہ یہ آثار نمایاں نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ کوئی معاذ اللہ کمزور انسان نہیں تھے کہ اتنی جلدی آثار نمایاں ہو جائیں، بھوک کو برداشت کرنے والے انسان تھے۔ بلکہ شاید پچھلے سال یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، رسول اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے بھوک ایک تھی، بھوک رسول اللہ کو بہت پسند تھی۔ یہ نہیں کہ جیسے بھوک کا احساس ہو فوراً کچن کی طرف چلے جائیں کہ کیا پکا ہوا ہے، فوراً فریج کھول کے دیکھے کہ اندر کیا کیا پک کے رکھا ہوا ہے۔ بھوک کی حالت میں رہتے تھے، دیر دیر تک بھوک کی حالت میں اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ یہ جملہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع یہ ہے کہ بحث کی جائے کہ رسول اللہ کی پسندیدہ چیزیں کیا تھیں، ناپسند چیزیں کیا تھیں، امیر المومنین کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا تھیں اور ناپسند چیزیں کیا کیا تھیں۔ ان پسندیدہ چیزوں میں ایک چیز آپ کے سامنے کیا بیان کی تھی؟ بھوک۔ بھوک رسول اللہ کو پسند تھی، بھوکے رہتے تھے، دیر دیر تک بھوکے رہتے تھے۔ جب بھوک سے آگے بڑھ کر نہایت ہی جسم کو ضرورت محسوس ہوتی تو جا کے کھا لیتے تھے، وہ بھی اگر کھانے کا ہوتا تھا، کیونکہ شروع کی زندگی میں ایسے بھی حالات تھے کہ سب کچھ مکے میں چھوڑ کے آ گئے تھے، سارے مسلمان سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ یہاں مدینے کے لوگ بھائی اتنے دولت مند نہیں تھے، مدینے کے لوگوں نے بہت قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ قرآن نے آ کر ان کو نمونہ بنا کر پیش کیا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اگرچہ مدینے کے لوگ خود بھی بیچارے فقیر تھے، غریب تھے، بھوکے تھے، لیکن آنے والے مہمانوں کو انہوں نے اپنے اوپر پریفر کیا، ترجیح دی۔ یہ اچھا نمونہ تھا اصحاب رسول کا، انصار مدینہ کا، کہ آنے والے مہمان جو مہاجر مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گھروں کو تقسیم کر دیا کہ آدھا گھر تمہارا ہے، آدھے گھر میں ہم رہتے ہیں، اپنی غذا کو، اپنی بلڈنگوں کو، اپنے گھر کو، اپنے مکان کو، سب کو تقسیم کر دیا کہ تم بہتر لے لو، ہم کم لیتے ہیں۔ یوسرونا کا مطلب یہ ہے کہ لو ہم تمہیں بہتر والا، گھر کا بہتر والا حصہ تمہیں دیتے ہیں، گھر کا جو بہتر حصہ نہیں اس میں ہم خود رہ لیتے ہیں۔ یہ کیا ان لوگوں نے، یہ قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر اپنے مہمانوں کو ترجیح دی۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن اتنے سارے مہمان آ گئے تھے، نہیں تھا کھانا۔ بعد میں جنگیں جب ہوئی تو پھر دولت بڑھ گئی مسلمانوں کی، لیکن شروع میں ان کے پاس نہیں تھا۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر بھوک کے آثار نمایاں ہو گئے، بہت ساری بھوک رسول اللہ کو لگتی تھی لیکن رسول اللہ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا تھا، کمزور انسان نہیں تھے۔ ہم جیسے کمزور لوگ ہیں کہ تھوڑا سا روزے کا احساس تھوڑا بڑا، تھوڑی دھوپ بڑھی تو پورا چہرہ اور پورا جسم، پورا چلنے پھرنے کا انداز، بولنے کا انداز، سب کچھ بدل جاتا ہے، اور کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں، یعنی روزے نے اثر دکھایا ہے، کمزور ہیں ہم لوگ اس لیے پورے چہرے پر اثر، لیکن رسول اللہ کے چہرے پر اتنی جلدی اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اتنی بھوک بڑھ چکی تھی رسول اللہ کی کہ امیر المومنین نے کہا کہ رسول اللہ کے پورے چہرے پر بھوک کا اثر تھا، اور امیر المومنین السلام بھی بھوک کی حالت میں۔ تو کیا کیا، کھجور کی ٹہنیاں، خود بھی بھوکے تھے، کھجور کے پتوں سے ایک رسی جیسا بنایا، اپنے کمر میں باندھا اور آگے بڑھے۔ دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے باغ کی سینچائی کر رہا ہے، اپنے باغ کو بھر رہا ہے، سینچائی کر رہا ہے خرمے کے۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تیرے لیے ایک ڈول نکالوں اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک خرما اس کی
اجر. چونکہ بھوک کی حالت میں جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا یہ عزت داروں کا انداز نہیں ہوتا. انداز اہم ہے. دیکھیں کون سا انداز اپنایا جائے. انداز الگ الگ ہے. ایک انداز وہ کہ بھوکا انسان وہ کیا کرے, جا کے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دے, یہ بھی ایک انداز ہے. جا کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے, یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن امیر المومنین نے کیا کہا کہ ایک ڈول کے بدلے میں ایک خرما. کہا ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. امام نے ڈول نکالنا شروع. امام خود بھی بہت بھوک کی حالت میں تھے, کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ امام بھوکے, امام کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور رسول اللہ بھوکے ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی واقعاً امام کو اتنی بھوک تھی کہ اپنے کمر کو پیٹ کو باندھنا پڑا. جیسے جنگ خندق میں ملتا ہے, آپ نے سنا ہوگا حتماً کہ جنگوں کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جنگ خندق میں بھوک اس قدر بڑھ گئی تھی, اس قدر بھوک کی شدت ہو گئی تھی اور پیٹ سے اس طریقے سے چپک گیا تھا کہ رسول اللہ کو اور اصحاب کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. کیونکہ اندر سے کچھ نہیں لگ رہا ہے تو باہر سے کچھ بھاری بھاری سے لگے کہ کچھ ہے پیٹ اوپر. یہ حالت تھی, یہ حالت تھی. اور یہ واقعہ حتماً آپ نے سنا ہوگا جنگوں میں کہ اس حالت میں بھی جہاں بھوک کی اس قدر حالت ہے اور سامنے اتنا بڑا لشکر, چونکہ جنگ خندق پہلی وہ جنگ ہے کہ پورے دنیائے عرب نے سب سے بڑا لشکر پہلی مرتبہ جنگ خندق میں دیکھا ہے. پتہ نہیں یہ سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا آپ نے جنگ. یعنی سرزمین عرب نے ابھی تک 10,000 کا لشکر کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا. جب بھی عرب کی جنگیں ہوتی تو کیسی جنگیں ہوتی تھی؟ قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھی. 100 لوگ 200 لوگ, کبھی کبھی 2-3 قبیلے مل جاتے تو 300-400 500 لوگ ہو جاتے تھے ایک طرف, 200-500 لوگ ادھر ہو جاتے تو وہ لڑتے رہتے تھے. جنگ بدر میں 313 لوگ تھے ادھر, 1000 لوگ تھے ادھر. جنگ احد میں 1000 لوگ تقریباً ادھر تھے, 2000 تقریباً 2,500-3,000 لوگ ادھر تھے. لیکن جنگ خندق وہ جنگ تھی کہ پہلی وہ جنگ تھی کہ پوری سرزمین عرب نے سب سے بڑا لشکر جنگ خندق میں ایک دیکھا تھا. 10,000 کا لشکر, سب لوگ اکٹھا ہو گیا تھے سامنے. ادھر اتنا بڑا 10,000 کا لشکر, ادھر 1,000 سے کم لوگ. ان 1,000 سے کم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر تک ان کو بھوکا اور رکھ دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کی خود ہی جان چلی جائے گی. حالت یہ ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ چند روٹیاں پکا کے لے گئیں. خود انتظام کر کے چند روٹیاں پکا کر لے گئیں, اور جب اسے دیا تو رسول اللہ نے ایک ایک لقمہ سب کو تقسیم کیا. وہ روٹیاں اتنا آسان نہیں تھا عزیزو. جنگ خندق بالکل مدینے کے باہر ہی وہیں جنگ لڑی جا رہی تھی, دور نہیں تھی زیادہ. لیکن اتنی بھوک کی حالت, سامنے دشمن اتنا بڑا لشکر لے کے, لیکن رسول اللہ کا انداز دیکھیں, رسول اللہ کا ایمان کا انداز دیکھیں کہ اسی جنگ خندق میں خندق کھودتے کھودتے جب رسول اللہ کی کلہاڑی ٹکرائی پتھر سے اور چنگاری نکلی تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ روم کی فتح. اپنے ایمان کو دیکھیں, رسول اللہ کے بھروسہ تو دیکھیں. بھوک کی حالت یہ ہے. یعنی یہ جملہ جب رسول اللہ نے ادا کیا تو اصحاب کو حیرت ہونے لگی, دیکھنے لگے رسول اللہ کو, پتہ نہیں کیا بھوک کا زیادہ اثر تو معاذ اللہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ ابھی پیٹ میں ایک لقمہ کھانا نہیں ہے, پتھر باندھے ہوئے ہیں. سامنے ایسا بڑا لشکر ہے کہ خندق کھود کے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ کہیں بھائی اگر چاروں طرف سے حملہ کر دیا تو کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. خندق کھودی جا رہی ہے. ایسے حالت میں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلہاڑی ٹکرا رہی ہے پتھر سے, کہتے ہیں یہ روم کی فتح ہے. دوسری کلہاڑی ٹکرائی, پھر چنگاری نکلی تو کہا یہ ایران کی فتح ہے. اور رسول اللہ نے یہ 5ویں ہجری میں یہ جملہ کہا تھا, اور 11ویں 12ویں ہجری جاتے جاتے روم بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا. یہ نہیں کہ کئی 100 سال بعد یہ ہونے والا ہے, صرف 6-7 سال بعد دیکھا کہ روم جیسی سپر پاور بھی فتح ہو گئی اور ایران جیسی سپر پاور بھی فتح ہو گئی. انداز تھا یہ رسول اللہ کی, انداز تھا رسول اللہ کی. کہ میرے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد. آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ بھوک کی حالت, یہ بھوک بار بار ہوتی تھی.
یہ نہیں کہ ایک چند واقعات 10-20 واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہم سمجھے 10-20 مرتبہ بھوک تھی، پھر ہم کہیں کہ بھوکے تھے، نبی کیسے بھوکے کیسے تھے، پھر فرشتے کیا کر رہے تھے، پھر جنت میں لوگ کیا کر رہے تھے، کھانا لانا چاہیے تھا، بار بار کھانا لانا چاہیے تھا۔ ہم زندگی اس طریقے سے آگے پیش کرتے ہیں جیسے فرشتے آتے جاتے ہوں، جب بھی ضرورت پڑے فوراً کھانا کوئی لے کے آ رہا ہے، کوئی تشتری لے کے آ رہا ہے، کوئی یہ لے کے آ رہا ہے، کوئی وہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا تو ہمیں وہ انداز نہ دے پاتے۔ بہت توجہ فرمائیں، یہ کام مشکل نہیں تھا رسول اللہ کے لیے، یہ کام مشکل نہیں تھا امیر المومنین کے لیے، یہ کام مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے، یہ کام ہر لمحے ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہ کام بار بار اللہ کرتا رہتا تو ہمیں انداز زندگی نہیں مل پاتا، ہم انداز زندگی سے محروم ہو جاتے۔ لہذا امیر المومنین نے کہا کہ یہ بات طے ہو گئی، کہاں طے ہے؟ ہر ڈول پر ایک خرما۔ امیر المومنین نے ڈول نکالنا شروع کیا، پانی نکالنا شروع کیا، نکالتے گئے، اتنا پانی نکالا کہ خرما اتنا زیادہ ہو گیا کہ دونوں ہاتھ بھر جائیں۔ بس اب کافی تھا۔ اور بھی واقعات ہیں، شاید بعد میں پیش کریں گے، اور بھی ہیں اسی طرح کے واقعات، اور بھی ہیں کہ دونوں ہاتھ بھر جائیں۔ امام نے اب ڈول کو چھوڑا اور وہ خرمے سے ہاتھ کو بھرا اور لے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ نوش فرمائیں۔ پھر امیر المومنین نے بھی نوش فرمایا اور رسول اللہ نے بھی نوش فرمایا۔ یہ طریقہ تھا یہ امیر المومنین کا۔ لیکن یعنی اس بھوک کی حالت میں جو طریقہ تھا وہ طریقہ اس وقت ہی جب 50 ملکوں کی بڑی حکومت ہاتھ میں آئی، طریقہ بدل گیا۔ اب امیر المومنین کا طریقہ بدل کے پہلے خرما کھاتے تھے، اور اب جو دسترخوان بچھا ہوا ہے لمبا سا بڑا سا جس میں سینکڑوں نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، نہیں، پہلے امیر المومنین خرما کھایا کرتے تھے، لیکن جب اتنی بڑی حکومت مل گئی تو صرف سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ انداز نہیں بدلا، انداز وہی ہے۔ یہ غلط سمجھا گیا کہ لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں، لیکن جن کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں ان کے کبھی بھی انداز نہیں بدلا کرتے۔ اب فرصت نہیں رہ گئی، میں یہاں پر چند حدیثیں پڑھنا چاہتا تھا امیر المومنین کے کلام سے اور ائمہ کے، کہ زندگی کے یہ اصول، یعنی اہم مسئلہ یہی ہے کہ انسان کچھ نہ کرے زندگی میں لیکن اصول بنا لے، یعنی کہ انداز بدلتا چلا جائے، انداز بدلتا چلا جائے۔ انداز نہیں بدلتا، معاف کیجئے میں کل ہی پڑھوں گا، دیر ہو گئی ہے، کل کی طرف پھر جو مجھے بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے۔ کل آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کریں گے کہ مومن کی زندگی کے کیا اصول بیان کیے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے، اور وہ کیا اصول ہیں جو نظر آئے، جو ہر جگہ نظر آئے کہ وہ نہیں بدلے، چاہے کتنا بھی لالچ لا کر رکھ دی جائے انداز نہیں بدلتا، کتنا ہی خوف لا کر سامنے رکھ دیا انداز نہیں بدلتا، کتنا ہی کوشش کی جائے انداز کبھی نہیں بدلتا، وہ نہیں بدلا۔ امیر المومنین کا انداز آخر تک نہیں بدلا، کربلا والوں کا انداز نہیں بدلا، کتنا انداز بدلنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں بدلا۔ مدینے سے کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے انداز کو بدل دیں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ ضد ہے، معاذ اللہ، ضد اور ہوتی ہے، اصولوں کی پابندی اور ہوتی ہے۔ عزیزوں، ان دونوں کے درمیان میں فرق رکھیں۔ ضدی لوگ اور ہوا کرتے ہیں، ضدی لوگ اپنے باطل پر بھی ضد پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ضد، جن کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، وہ کیوں ضد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے، جو میں نے سوچا ہے اس پر مجھے باقی رہنا ہے، چاہے دنیا بدل جائے لیکن مجھے اس پر باقی رہنا ہے۔ اور جو اصولوں والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصول یہ زندگی کے ہیں، اس پر ہمیں باقی رہنا ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ کیا، کیسے نہیں بدلے گا؟ بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، لشکر آئے گا، لشکر بڑھتا گیا، کربلا میں اتنا لشکر بڑھتا گیا تاکہ لشکر کی کثرت کی وجہ سے لوگوں پر خوف مسلط ہو جائے، لیکن ادھر لشکر بڑھتا گیا، ادھر سب کچھ بدلتا گیا لیکن ادھر کچھ نہیں بدلا۔ کمال یہی ہے کربلا والوں کا۔ وہ آ کر 2 محرم سے لے کر عاشور کے دن تک انہوں نے کتنے انداز بدلے تاکہ ان کے انداز کو بدل دیں، لیکن انہوں نے اپنے بدلتے رہے وہ، لیکن ان کے انداز ذرہ برابر نہیں بدلے۔
میرے ساتھ نے انداز بدلا، کبھی آگے گفتگو کرتا ہے، کبھی بات کرتا ہے، کبھی پیغام بھیجتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے. وہی جو بھی کل آ کر پیغام دے رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح چاہتے ہیں، ہم آپ کی زندگی چاہتے ہیں، وہی انداز بدل کر تلواریں لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. بہت انداز بدلے. لیکن یہاں پر امام حسین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی انداز نہیں بدلے. کربلا میں بیویوں کے انداز نہیں بدلے. بیویاں کمزور ہوتی ہیں، عام طور سے دل کی کمزور ہوتی ہیں، رحم دل ہوتی ہیں، اپنی ذات تک وہ بہت سارے صدمے اٹھا لیتی ہیں، لیکن بچوں پر کچھ آنا شروع ہوتی ہے تو ان کے بھی انداز بدل جاتے ہیں. لیکن کربلا کی بیویوں کے انداز نہیں بدلے. شب عاشور میں کوئی انداز نہیں بدلا. اپنے انداز پر مضبوط ہوتی گئیں، اپنے انداز پر محکم ہوتی گئیں. جتنا جتنا دشمن کی طرف سے سختیاں بڑھتی چلی گئیں، اتنی زیادہ ان کے انداز میں استحکام بڑھتا چلا گیا. بیویوں نے یہ کر دکھایا کربلا میں. اور وہ بھی صرف اہل حرم کی بیویاں نہیں، اہل بیت کے گھر کی بیویاں نہیں، ایسی بیویاں جو ابھی نئی نئی شامل ہوئی، اس کاروان میں شامل ہوئی ہیں، ان بیویوں نے بھی اپنے انداز میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آنے دی. بیٹا شہید ہو رہا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا جوان بیٹا ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی رشتہ دار کی خبر نہیں ہے، چونکہ صحرا میں سے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. جناب وہب کلبی کی ماں اور زوجہ، یہ 3 لوگوں کا ایک خاندان ہے، 3 فرد. ابھی کوئی نیا بچہ بھی اس گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نسل آگے بڑھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے. نسل آگے بڑھنے کا ایک بوڑھی عورتوں کی اس بات کی بہت فکر ہوتی کہ میرے بیٹے کی نسل تو آگے بڑھ جائے. اتنا تو فکر کرتی میرے بچے کی نسل تو آگے بڑھ جائے. لیکن کچھ لوگ اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے انداز کے ذریعے سے آئیڈیالوجی کو بڑھاتے ہیں. انداز ان کا ابھی تک باقی ہے، اسی لیے باقی ہے کہ انہوں نے اپنی نسل کی فکر نہیں کی. جوان بیٹا گیا میدان جنگ میں، بہت دیر تک جنگ کی. وہب کلبی نے بہت دیر تک جنگ کی، بہت ہی خاص جنگ تھی ان کی، بہت ہی مخصوص جنگ لڑی بہت دیر تک، اور بہت ساری جنگ کر کے بہت زیادہ زخمی ہو کر جسم سے خون نکل رہا ہے، ہر طرف سے خون بہ رہا ہے. اب واپس پلٹے اپنی ماں کے پاس کہ میری یہ حالت ماں دیکھے گی تو ماں اپنے سینے سے لگا کہ اے میرے بچے، تو نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، بس تو نے حق ادا کر دیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. امام کی نصرت کا تو نے حق ادا کر دیا، تو نے اتنے سارے لوگوں کو مار دیا، تو نے اتنے زخم کھا لیے. اے میرے لال، آپ ایک ماں کے دل سے سوچیں. آپ سب مرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک ماں کے دل سے سوچیں، اس کا ایک جوان بیٹا جس کی نسل ختم ہو رہی ہے، وہ جوان بیٹا جنگ بھی کر چکا ہے، بہانہ بھی کرنے نہیں آیا ہے، جنگ بھی کر چکا ہے، لڑائی بھی لڑ چکا ہے، جتنی طاقت تھی اتنی جنگ کر چکا وہ. اب اس کے بعد شہید ہو جائے گا. اب یہ ماں کہتی کہ میرے لال تو آ میرے پاس، میرے سینے سے لگ جا، میں تیری مرہم پٹی کرتی ہوں، میں تجھے بچاتی ہوں، میں تجھے لے کے چلتی ہوں، تو میری نشانی ہے، تو میرے خاندان کی نشانی ہے. لیکن یہ ماں جواب کیا دیتی ہے؟ انداز یہ ہے. کربلا والوں سے عزیزوں ابھی انداز نہیں لیا گیا، کربلا والوں سے بھی انداز لینا باقی ہے. کربلا میں ایک دن میں اتنا انداز بھرا ہوا ہے کہ قیامت تک لوگ وہاں سے انداز لیتے رہے تو کم ہونے والا نہیں. ایک ہی دن میں ایک دن بھری ہوئی ہے. پھر کیا کیا اس ماں نے، بوڑھی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اس وقت میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ تو اپنی جان حسین ابن علی پہ قربان کر دے. یہ کون سی مائیں تھیں، ان کا کون سا انداز تھا. یہ جوان بیٹا پھر میدان جنگ میں جاتا ہے، زوجہ بھی پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہے، پھر جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے زخمی ہوتا ہے. زندگی میں یہ بھی وہ شہید ہے، کربلا کے شہیدوں میں سے یہ ایک دوسرا شہید ہے. ایک ابو الفضل العباس ہے جن کے ہاتھ قلم ہوئے، ایک ابو زہر وہب کلبی ہیں جن کے ہاتھ کٹ جاتا ہے. ہاتھ کٹنے کے بعد یہ وہ شہید ہے کہ جس کا ماں کی نگاہوں کے سامنے سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے، سر کو ماں کی آغوش کی طرف ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ماں کا انداز یہ ہے کہ اپنے بچے کے سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھتی، ہاں میرے لال تو نے حق ادا کر دیا، پھر دشمن کی طرف واپس پھینک دیتی ہے کہ جسے ہمراہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے.
یہ انداز تھا کربلا والوں کا جو نہیں بدلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات کو حل فرما. مرضائے مسلمین کو شفاء کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں، مجبوریوں میں ہیں، مشکلات میں اسیر ہیں، ان کو رہائی عطا فرما. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما. کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما.